الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ النصر کی آسان تفسیر پیش خدمت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورۃ النصر بالاتفاق مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کے اندر 3 آیات ہیں. قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری صورتیں نازل ہوئی ان سورتوں میں سے ایک سورۃ النصر ہے. مفسرین نے کہا، بعض نے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی اور بعض نے کہا فتح مکہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کا پچھلے سورۃ الکافرون سے ربط یہ ہے کہ اس سورت میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ اللہ کے دین پر جمنے میں آتی ہے. اس سورت کا نام سورۃ النصر رکھا. نصر کہتے ہیں مدد کو. یہاں پر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النصر ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ التودیع ہے، یعنی کسی کو الوداع کرنا، کسی کو رخصت کرنا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی صورت ہے تو اسے سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے. پچھلی صورت میں صبر کا نمونہ موجود تھا، اس صورت میں شکر کا نمونہ موجود ہے. اللہ کے لیے صبر کیا جائے. ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برسیں گی، نازل ہوں گی، جس طرح کی صورت میں بیان کیا گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو چکی. یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو سن 8 ہجری میں پیش آیا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی، خوشخبری دی کہ مکہ تو فتح ہو چکا ہے اور اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد کے بغیر مکہ کا فتح ہونا یہ ناممکن تھا. جب مکہ فتح ہوا، عربوں کا عقیدہ تھا کہ حرم کی پاسبانی جس کے پاس ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے. اس کو بڑا مانتے تھے، اس کا تقدس کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے. جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہو اس کے بعد مکہ کا فتح ہونا یہ ایک یقینی بات تھا. مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں جوق در جوق آنے لگے. افواج کہتے ہیں جماعت کی جماعت آنا، جوق در جوق، ملٹی ڈیوز جس کو کہا جاتا ہے کہ گروہ در گروہ لوگ آئیں اور آ کر کسی چیز میں شامل ہو، اس کو افواجہ کہتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے اسلام میں اکا دکا لوگ داخل ہو رہے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا عرب کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ کی پاسبانی محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو امین صادق کے لقب سے لوگ نوازتے تھے. پھر سارا عرب ہر ملک سے، عراق سے، یمن سے، حضرموت سے اور دور دور کے علاقے سے لوگ آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے. اتنے لوگ آئے کہ اس سال کو ہی عام الوفود کا نام دے دیا گیا، یعنی جماعتوں کا سال، گروپوں کا سال، گروہوں کا سال. عام الوفود کے نام سے تاریخ کے اندر وہ سال مشہور ہے. اب اس قدر لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 10,000 تھی
لیکن 2 سال کے ہی عرصے میں حجۃ الوداع تک سن 10 ہجری تک صحابہ کی اتنی تعداد ہوئی کہ 1 لاکھ سے زائد بڑھ گئی. تو یہ اس قدر تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اور پھیلتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 بڑی طاقتیں رومن امپائر اور اینار امپائر، ان کے اندر بھی اسلام داخل ہوا اور یہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے چلے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس قدر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، گویا اس طرف اشارہ تھا کہ جس مشن کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، یور مشن اباؤٹ ٹو کمپلیٹ، کہ آپ کا مشن ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے، تو آپ کو ہماری جانب آنا ہے. اس میں یہ اشارہ ہے اس صورت کے اندر. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ نے دیکھ لیا، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں سے آپ کو دوچار کیا گیا تھا، آج وہ مکہ کی پاسبانی آپ کے ہاتھوں ہیں. اور اسلام جس کے لیے آپ تڑپتے تھے، کڑتے تھے کہ لوگ کسی طرح اسلام میں داخل ہو جائے، دین میں داخل ہو جائے، آج معاملہ یہ ہے کہ جہاں 2 سال پہلے آپ کے پاس 10,000 کی جماعت تھی، آج حال یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ آپ کے پاس موجود ہیں. تو گویا آپ کا مشن کمپلیٹ ہونے کو ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں. انہو کان توابا، اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا، دعا کو جلدی قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم فاغفر لی. اس طرح کی ملتی جلتی اور روایات ملتی ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کی کثرت سے آپ اس کا ورد رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب آدمی کے عمر کا آخری مرحلہ ہو، جب آدمی کو اپنی موت کا قریب ہونے کا یقین ہو جائے، احساس ہو جائے، تو پھر دعا استغفار میں لگ جائے بندہ، رب العالمین سے دعائیں مانگتا رہے. پروناؤنس دا پیورٹی آف اللہ رب العزہ، اللہ سے اس کی اپنے دل کی صفائی مانگتا رہے. واستغفر، سب سے اہم چیز استغفار کی پابندی بندہ کرے. استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اس کا نام استغفار ہے. اب استغفار کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں، بہت سارے اس کے کلمات ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو سب سے چھوٹا استغفار ہے وہ استغفر اللہ ہے، یعنی اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں. تو اس کا بندہ زیادہ اہتمام کرے. زندگی بھر بھلے بندے نے گناہ کیا ہو، غلط راہ پر ہو، لیکن آخری دور میں تو کم سے کم بندے کو یہ رجحان اسلام کی طرف اور خاص کر دعا و تسبیح کی طرف، نمازوں کی طرف رجحان ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ زندگی بھر اس نے جو کوتاہیاں کی ہیں، اس استغفار کی وجہ سے، اس تسبیح کی وجہ سے اس کو معاف کریں. یہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.